السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم۔ آج خواتین حضرات ہمارا فوکس ہوگا ایگریکلچر پہ، اور اس کی ایک جو میجر وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں جو سٹیٹمنٹ آئی تھی آن 19 نومبر، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ انڈسٹریل سیکٹر تو اتنا کنٹریبیوٹ نہیں کر سکے گا ٹورڈز دا گروتھ ریٹ دیٹ شوکت ترین صاحب وانٹس وچ از 4 to 5% کے قریب انہوں نے کیا تھا، مینلی آلسو بیکاز انہوں نے ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا دیا ہے and all their other factors as well۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جو ایگریکلچر ہے وہ that will play the lead role in achieving the growth target، اور ان کے یہی assumption تھی کہ ایگریکلچر جو ہے it's on track to achieve جو ان کا 3.5% growth target اس سال کے لیے رکھا گیا ہے۔ ہم آج ڈسکس کریں گے کہ یہ ڈویبل ہے، اور اگر ڈویبل ہے نہیں ہے تو اس میں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب نے آن اسکائپ۔ ہی از آئی یوزڈ ٹو آلویز انٹروڈیوس ہم ایز ایگزیکٹو ڈائریکٹر، جو ہیں وہ ایس ڈی پی آئی کے ہیں، جو بہت ون آف دا موسٹ ویل ایکنالجڈ اور بہت ویل رن تھنک ٹینک ہے۔ بٹ اب میں اس میں ایک اور ایڈ کر رہی ہوں، ہی از ریسنٹلی واز میڈ نیشنل کنوینر نیشنل کمیٹی آن ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان۔ تو ادھر ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ اس کو اس کی وہ پالیسیز وہ کریں گے۔ اور ہمیں فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں ملتان سے خالد محمود کھوکر صاحب، وہ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان کسان اتحاد کے، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ فضل شیر صاحب ہیں جو ایگریکلچر کرتے ہیں۔ I'll just start with فضل شیر to give us some little background of the growth rate expected of agriculture، اور کیا کیا ابھی تک ان کے پاس انفارمیشن ہے۔ جی جس طرح آپ نے کہا کہ گروتھ ریٹ ان لوگوں نے گورنمنٹ نے 3.5% رکھا ہے، لیکن جو فگر آ رہے ہیں تو اس سے یہ لگتا نہیں ہے، اللہ کرے کہ ہو جائے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ وہ اچیو ہو جائے، کیونکہ پہلے تو کاٹن کے ان لوگ گورنمنٹ نے 10 ملین بیل رکھا تھا، پھر اس کو ڈاؤن ورڈ کر کے ریوائز کر کے 8 کر دیا، ابھی کہہ رہے کہ کوئی 9 ملین بیل کے قریب آ رہا ہے، تو وہ بھی پورا نہیں ہو رہا ہے وہ ٹارگٹ۔ دوسرا جو اس کی جو ویٹ کا ہے جو ٹارگٹ رکھا ہے 28.5 سم تھنگ رکھا ہے، لیکن اس میں بھی ایشوز ہے، کیونکہ فرٹیلائزر کے یا ڈی اے پی ہو گیا یا یوریا جو بھی فرٹیلائزر ہے، ایک تو ان کے پرائسز اتنے زیادہ ہے اور ایک ملتے نہیں ہیں، تو جب ان پٹ نہیں ہو تو وہ جو ٹارگٹ ہے وہ تو پورا نہیں، مشکل ہوگا۔ پھر ویدر اگر اچھا نہ ہو، ابھی تک بارشیں نہیں ہے، جو رین فیڈ ایریاز ہے اس میں بھی مشکل ہے کہ سوئنگ ہو جائے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جو رائس کا ہے وہ ٹارگٹ پورا ہو رہا ہے، شوگر کین کا بھی پورا ہو رہا ہے، لیکن مین جو ویٹ ہوتا ہے، کیونکہ مگر ایک سوال بیفور آئی گو ٹو ڈاکٹر عابد، ایک سوال یہ ہے کہ پچھلے سال اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو ویٹ ٹارگٹ تھا اور ہمارا شوگر کا جو ٹارگٹ تھا، وی ور اپیرنٹلی میٹنگ اٹ، بٹ دین ایٹ دا فیڈرل گورنمنٹ سم دیر ور سم سپلائی ایشوز تھے، ویٹ کے بہت زیادہ سپلائی ایشوز تھے، امپورٹ بھی کیا تھا، لیکن اس میں بھی ہے، اور امپورٹ کیا تھا جس سے کہ ہمارا ٹریڈ بیلنس خراب ہو گیا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہماری جو پرائسز ہیں وہ سگنیفیکنٹلی کم نہیں ہوئے، کیونکہ جو ان کے کنٹرول ہے پرائسز پہ وہ نہیں ہے، اور جو سپورٹ پرائس کا ایشو ہے، سینٹر ایک رکھتا ہے، پروونس سندھ دوسرا رکھتا ہے، اس سے بھی مسئلے آتے ہیں۔ تو مطلب جو پرائس ہے جو لوگوں کے لیے جو مطلب یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ریلیف دے دیں، وہ اسی طرح نہیں دے سکا، کیونکہ لاسٹ ایئر تو ٹارگٹ اچیو ہوا تھا 27.5 سم تھنگ، but then they imported a lot. They imported a lot at a great cost to the فارن ایکسچینج ریزروز۔ جی ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب، آپ بتائیے گا سر، آپ کو تو ایک تو مبارک ہو، آپ نیشنل کنوینر ہو گئے ہو، دوسرا اس میں کوئی ریمونریشن ہے کہ نہیں ہے کہ اٹس جسٹ اٹس آنرری پوزیشن اینڈ آنرری پے؟ یہ پوچھیے کہ آپ آئیں گے تو کیا لے کے آئیں گے، جائیں گے تو کیا دے کے جائیں گے؟ کیا دے کے جائیں گے؟ جی نہیں جی، ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان جو ہے یہ ایک پرائم منسٹر نے ایک اپروو پلان ہے جس پہ کہ عمل کرنے کی
कोशिश जो है वो की जा रही थी इस पे। The plan is already ready. जी, प्लान इज ऑलरेडी रेडी। इस पे सीड की अहमियत को समझते हुए सीड क्वालिटी और सीड सर्टिफिकेशन, इस पे कुछ स्कीम्स हैं, इस पे फार्म मैकेनाइजेशन है, इस पे एक्सटेंशन और रिसर्च सर्विसेज के बारे में है। जो लाइफ स्टॉक वगैरह के पास जमीनें फारिग पड़ी हैं वो सीड डिपार्टमेंट को देने की तजवीज है कि वो वहां पे अपने नए सीड्स का एक्सपेरिमेंट कर सकें। प्रिसीजन एग्रीकल्चर, वाटर एफिशिएंसी, तो ये खासा कम्प्रिहेंसिव प्लान है जो कि प्रोविंसेस में इम्प्लीमेंट करना है। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अंडर दिस प्लान उन्होंने एक कन्वीनर अपॉइंट किया मुझसे पहले। इसको जमशेद चीमा साहब जो कि SAPM थे उस वक्त फूड सिक्योरिटी के, वो देख रहे थे। उनके जाने के बाद ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। तो मेरा काम जो है वो यही है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाते हुए जो ऑलरेडी अप्रूव्ड स्कीम्स हैं वहां पे बॉटलनेक्स को खत्म करते हुए उनको इम्प्लीमेंट करवाया जाए और उसमें जो नई चीजें ऐड हो सकती हैं स्टेक होल्डर कंसल्टेशन से उनको ऐड करवा के इसको मजीद बेहतर और रेलेवेंट बनाया जाए। What are the chances of you being able to coordinate effectively with Sindh? देखिए, मेरा ख्याल है कि सिंध हो या कोई भी प्रोविंस हो, फूड सिक्योरिटी इज अ कॉमन चैलेंज। और जाहिर है कि हर हुकूमत जो है वो किसी भी पोलिटिकल पार्टी की हो किसी भी सूबे में, उनकी ख्वाहिश होगी कि उनके इलाकों में दही तरक्की हो, रूरल डेवलपमेंट होगी तो अर्बन कंज्यूमर जो है उसको कुछ रिलीफ मिल सकेगा। डिपेंड करता है कि आप उनको किस तरीके से अप्रोच करते हैं और किस चीज के लिए अप्रोच करते हैं। और मेरा ख्याल है कि विद माय नेटवर्क्स across political spectrum. As a SDPI, long-term SDPI head, जी, because we are an independent policy think tank, तो मेरी कोशिश होगी कि इसको politicize होने से बचाया जाए और उसमें जितना बेहतर लाइजा और कोऑर्डिनेशन किया जा सकता है वो करवाया जाए ताकि ये सबका भला है। किसान खुशहाल होगा तो हम खुशहाल होंगे। Okay, before I go to Khokhar साहब, one final question. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है इसकी कोई रफ कॉस्ट है आपके पास? जी, इसको दो जो है मेजर स्कीम्स उससे इसको फंड किया जा रहा है। एक प्राइम मिनिस्टर का एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रोग्राम है जो कि ऑलरेडी अप्रूव्ड है, उसके पैसे अलग से एलोकेटेड है। Just to refresh our memory, how much is that? जी, इस वक्त मेरे पास पूरी डिटेल उसकी मुख्तलिफ स्कीम्स की मौजूद नहीं है। मैं अभी मंडे को जाके चार्ज ले रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एक उसमें एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रोग्राम उसकी स्कीम्स एलोकेटेड है। दूसरा, इस साल के बजट में उसके लिए अलग से एग्रीकल्चर का जो पोर्टफोलियो था प्रोविंसेस में भी और फेडरल गवर्नमेंट पे भी, वहां पे भी इसके लिए स्कीम्स एलोकेटेड हैं। और तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज जो थी, जो हमारा कोविड रिस्पांस प्रोग्राम था 1200 बिलियन का, उसमें 50 बिलियन रुपए जो थे वो एग्रीकल्चर के लिए रखे गए थे। मोस्ट ऑफ देम विच आर स्टिल टू बी यूटिलाइज्ड स्वाइप फर्टिलाइजर सब्सिडी के। तो इस वक्त फाइनेंसिस का इशू नहीं है, फाइनेंसिस आर अवेलेबल। इस वक्त सिर्फ ये है कि किस तरीके से वो सारे स्कैटर्ड चीजों को एक जगह इकट्ठा करके उस पर इम्प्लीमेंट करवाया जा सके और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट से बचा जा सके। ओके, खोखर साहब, आपने सुना डॉक्टर आबिद को। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द मैटर? पहली चीज है कि डॉक्टर साहब को मैं बात देता हूँ जी कि उन्हें बड़ी अहम जिम्मेदारी मिली है और वो हम उम्मीद करते हैं और कि वो बेहतर वहाँ पे परफॉर्म करेंगे और वो इस काबिल भी हैं, कर भी सकते हैं। सही, काबिल भी है जी। और आई थिंक क्रिटिकली जो उन्होंने मेंशन किया है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, राइट? जी, मैंने ये भी फील किया है कि उनमें एक जज्बा भी है काम करने के लिए। सही। और मैं ये भी चाहूंगा पूरी हुकूमत की तरफ से उनको सपोर्ट मिले, क्योंकि अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं लेकिन रुकावटें डालने वाले बहुत हैं। जिस तरीके से इस वक्त जो हमारे लिए सबसे बड़े इशू है, जो मैं कहूँगा हमारा काश्तकारों का इशू नहीं, पाकिस्तान का इशू है, रियासत का इशू है, आवाम का इशू है। तो यहाँ डिसीजन होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। और कुछ डिसीजन इतने लेट हो जाते हैं जिससे नुकसान हो जाता है मुल्क का। जिस तरीके से गंदम की स्पोर्ट प्राइस के लिए मैं कहूँगा कि अभी तक उसकी स्पोर्ट प्राइस फाइनल नहीं हुई, जिससे बहुत बड़ा लॉस हुआ है। अगर ये बर वक्त हमें स्पोर्ट प्राइस मिल जाती, क्योंकि इस वक्त हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है।
اس میں میں کو حکومت کو دوش نہیں دوں گا کہ حکومت کی وجہ سے بڑھی ہے. انٹرنیشنلی بہت ساری چیزیں بڑھ گئی ہیں کہ DAP کا ریٹ, فاسفورس کھادوں کا ریٹ بڑھ گیا ہے. ابھی پاکستان میں یوریا کی اویلیبلٹی میں بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, کافی ایشو بنا ہوا ہے, جس کے لیے ہم نے آج سے 5-6 مہینے پہلے آواز اٹھائی تھی کہ یہ جو پلانٹ آپ کے بند ہے اس کو چالو کرے ورنہ پرابلم آئے گی, اور وہی پرابلم آئی. کیونکہ حالانکہ یہ دیکھنا تو منسٹری کو چاہیے. اچھا, لیکن منسٹر کیونکہ خود ان کے والد تو ذمہ دار تھے, لیکن اب وہ کیونکہ شوگر ملوں کے مالک ہیں, صنعت کار ہیں, انہیں ذمہ داروں کی پرواہ نہیں ہے. خسرو بختیار صاحب کو ان کو نہیں, ان کو بڑا اچھا ریٹ مل جاتا نا. چینی کا ریٹ تو 160 روپے تک دکھ جاتی ہے نا. ٹھیک ہے جی. ہاں, اور کاشتکار کو ریٹ دینے میں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں نے پچھلے دنوں پرائم منسٹر صاحب سے بات کی, ہمارے گنے کا ریٹ 225 ہے, 250 ہے. تو ایک ہی ملک میں 2 ریٹ ہوں, ایک صوبے میں کچھ ریٹ ہو. یہ پنجاب کے کاشتکار کے استحصال ہے, تو خسرو بختیار صاحب بولے جی چینی کا ریٹ بڑھ جائے گا. تو میں نے کہا, میں کہا جناب چینی کا ریٹ کتنا کا آپ نے بڑھانا ہے, 160 تک تو کر دیا ہے آپ نے. میں نے بالکل ان کو پھر آفر کر دی PM کے سامنے کہ ہم گنے کا ریٹ 200 کر دیتے ہیں, چینی کا ریٹ اس کے مطابق 50-55 بنتا ہے, پورا سال وہی ریٹ رہے. ہم راضی ہیں, ہم چاہیں گے کہ اینڈ کنزیومر کو سستی چیزیں مہیا ہوں. لیکن بہرحال اس ملک میں کچھ لوگ ہیں جن کا پیٹ نہیں بھرتا جی. حالانکہ پرائم منسٹر صاحب بذات خود یقین کر لیں کہ وہ چاہتے ہیں زراعت بہتر ہو, اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں, کاوش بھی کرتے ہیں, اور ہمارا ساتھ بھی دیتے ہیں. اور بہت ساری چیزوں میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا بھی, جس کے لیے ہم نے ان کا جا کے شکریہ بھی ادا کیا, بذریعہ سامنے بیٹھ کے بھی اور بذریعہ اخباروں میں اشتہار دے کے بھی شکریہ ادا کیا. جیسے شوگر کین فیکٹری ایکٹ تھا, اس میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. جی اب جو اس وقت ایشو ہے آنے والے سال کے لیے, وہ میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم نے گندم کی پیداوار پوری کرنی ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آج ہی اس کی انٹرنیشنل جو ریٹ ہے اس کے مطابق اس سے کچھ کم کرنے جائے, ریٹ سپورٹ پرائز طے کی جائے, تاکہ کاشتکار اس پہ میکسیمم خرچ کر سکے. اب یہ کاشتکار جو چھوٹا کاشتکار ہے, جس کی اکثریت ہے چھوٹے کاشتکار کی, اس کی بخش ہے کہ وہ 8,500 کی DAP ڈالے گا, اور 1900-2000 روپے کی لے کے یوریا ڈالے گا. بجلی کا ریٹ بڑھ گیا, ڈیزل کا ریٹ بڑھ گیا, لیبر چارجز بڑھ گیا. تو اس لیے اسے سپورٹ کرنے کے لیے Khokhar صاحب, I have to take a short break here. I'll come back to you. خواتین حضرات, please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جس طرح کہ کھوکر صاحب بتا رہے تھے کہ زیادہ تر ہمارے جو کاشتکار ہیں وہ چھوٹے کاشتکار ہیں. 90% آف فارمرز جو ہیں وہ پور فارمرز کی کیٹیگری میں آتے ہیں, who own about 48% of the total land that is being farmed, اور وہ سائز جو ہے یہ ان فارمرز کا it is less than 12.5 acres which is less than subsistence. Before going back to کھوکر صاحب, I want to go to Dr. Abid Suleri. میں پوچھنا چاہ رہی ہوں سر کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں بیکاز آف دا IMF, آپ تو پوری اکانومی پہ بھی آپ کے بڑے آرٹیکلز بھی آتے ہیں, آپ کی جو STPI ہے اس نے ریسرچ بھی بہت ہی کریٹیکل ریسرچ بھی کی ہے. تو لاٹ آف دا ہم فی الحال تو ایز یو نو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے پروگرام میں واپس چلے گئے ہیں, اور ہمیں بہت ساری چیزیں کرنی ہیں. ان میں سے ایک چیز جو ہے جی وہ ہے ٹو کٹ ایکسپینڈیچر, اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ایکسپینڈیچر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا ہی کٹ ہوتا ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ مے بی دس ایگریکلچر پروگرام دیٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ امپلیمنٹیشن جو ذکر کیا تھا کھوکر صاحب نے, کہیں اس میں کوئی آپ کو isn't there some real danger کہ یہ آپ کو پیسے جو pledged ہیں وہ ریلیز نہیں ہوں گے؟ جی شکریہ. یہ تو پاکستان کی ہسٹری ہے کہ PSDP IMF میں آپ ہو یا نہ ہو, جتنے پہ رقم ایلوکیٹ کی جاتی ہے وہ کبھی بھی اسپینڈ نہیں ہوتی ہے ڈیو ٹو کیپیسٹی ایشوز, ڈیو ٹو مینی ادر ہرڈلز, یا ڈیو ٹو ریونیو ایشوز. تو وہ تو جو 200 ارب روپے کی کٹوتی IMF کے تحت کی جا رہی ہوگی, وہ میرا خیال ہے وہ اگر IMF پروگرام نہ بھی ہوتا تو وہ 200 ارب کی انسپینڈ اسکیم جو ہے وہ تو ہوتی رہتی. اس پہ میرا نہیں خیال کہ حکومت جو ہے وہ ایگریکلچر پہ کوئی رقم کم کرنا چاہے گی, چونکہ دس از ون آف دا پرائرٹی ایریاز آف پرائم منسٹر. اس وقت جب ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات بھی کرتے ہیں تو ہر میٹنگ میں یہی بات کی جاتی ہے کہ جی جو ایگریکلچر کے ذریعے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی جا سکتی ہے اس پہ ہم کیوں کام نہیں کرتے, یعنی ہمیں کیوں
जो सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, कॉटन, दालें, जी। गंदम, ये सब इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो ये सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं, ये आपकी पूरी इकोनॉमी का मसला है जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं। तो टू कट शॉर्ट माई आंसर कि मैं नहीं समझता कि इस पे जो वफाकी हुकूमत ने या जो सूबाई हुकूमतों ने जो पैसे मुख्तस कर रखे हैं एग्रीकल्चर या फूड सिक्योरिटी में किसी किस्म की कटौती जो है वो देखने में आएगी। एंड इंटेंट नहीं है गवर्नमेंट की, बिकॉज इंटेंट तो कभी नहीं उनकी होती कटने की, बट इन द एंड एट द एंड ऑफ द डे विद अ ह्यूज बजट डेफिसिट दे मे हैव टू डू दैट। खोकर साहब, आप ब्रेक से पहले बता रहे थे कि एक तो आपका मेजर इशू है सपोर्ट प्राइस का, जो आप कह रहे थे, जो मेरे ख्याल में फजल शेर साहब ने भी उस पर टच किया था कि वो जो सपोर्ट प्राइस डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोविंसेस है। एनी अदर इश्यूज दैट यू कैन थिंक ऑफ? नहीं, मेन इश्यू तो हमारे स्पोर्ट प्राइस है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को तो हुकूमत के बस की बात मैं नहीं समझता कि हुकूमत की बस की बात है कि वो कम कर सके, क्योंकि फर्टिलाइजर के रेट इतने ऊपर चले गए हैं, डीजल के, फर्टिलाइजर के और बिजली का रेट भी। पर उसको अगर काश्तकार को अकोमोडेट करना है तो उसका वाहिद हल ये है कि काश्तकार को मैक्सिमम इंटरनेशनली जो सपोर्ट प्राइस है वो उसको मिले, ताकि काश्तकार का इस्तेसाल न हो, वो मैक्सिमम खर्च करके पैदावार को बढ़ाए। अब आप ये देखें ना कि हम कहने को ज़रूरी मुल्क है, जब पाकिस्तान बना था तो पंजाब के 17 अजला हमारे हिस्से में आए थे, 13 भारत के हिस्से में गए थे। आज वो 13 अजला 120-25 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं। हम गंदम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम दालें इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम आईडी ऑयल इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम कॉटन इम्पोर्ट कर रहे हैं। दर्जे के हम तकरीबन हर चीज बाहर से इम्पोर्ट करें। वजह यह है कि पिछले मैं 30-40 साल से देख रहा हूँ कि हुकूमती तरजीहात में जिस तरह ज़राअत को होना चाहिए वैसे नहीं है। हम सब्सिडी का लफ्ज इस्तेमाल करके, इस पे सब्सिडी नहीं चाहिए, इस सेक्टर के ऊपर एक इन्वेस्टमेंट चाहिए इस वक्त, क्योंकि जब कोई सेक्टर बैठ जाता है उसको उठाने के लिए उस पर इन्वेस्टमेंट की जाती है। इस वक्त में इस पे एक इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। जो अभी जनाब मोहतरम आबिद सुलैरी साहब बता रहे थे, कोविड-19 में जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत मेहरबानी की थी, एक पैकेज अनाउंस किया था जो 1200 बिलियन का था, उसमें 63 बिलियन था एग्रीकल्चर के लिए। तो 63 को बाद में 52 किया गया, जो 2020 की बात है, ठीक है जी। लेकिन अभी तक वो हम तक नहीं पहुंचा, बल्कि वो हमारे 2 बजट भी खा गया दरमियान में। उसके बाद 2 बजट है, उन 2 बजटों में वही चीज चलती रही। देखिए कास्ट हमारे पास ना, पाकिस्तानी काश्तकार के पास रीजन के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए फर्ज किया आज हमारे पास डीएपी हमें मिल रही है 8,500 8,600 रुपए की, इंडियन काश्तकार को वही मिल रही है पाकिस्तानी रुपीज में 2,400 रुपए की। हमें यूरिया मिल रही है 1,800 1,900 2,000, यानी कि इस पे मुख्तलिफ रेट है मुख्तलिफ जगह के ऊपर, लेकिन इंडियन काश्तकार को वही मिल रही है पाकिस्तानी रुपीज में 540 रुपए की। हमें डीजल मिल रहा है महंगा, वहां पे स्पेशल डीजल मिलता है काश्तकार के लिए, ग्रीन डीजल के नाम से मिलता है, ज़राअत को नहीं देते हैं। हम बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते, वहां पे बिजली मुफ्त है। हमें ना अभी बैठ के सोचना होगा, क्योंकि ये ज़राअत ही है। मैं आपको अर्ज करूं, ज़राअत ने आपको कहाँ का सपोर्ट किया है। जब आप याद करें कि 9/11 हुआ, पाकिस्तान में पाबंदियां लगी है, सिर्फ ज़राअत ने इस मुल्क को सहारा दिया। आपने एटमी धमाका किया, पाबंदियां लगी, इस ज़राअत ने इस मुल्क को जिंदा रखा। 17 साल आपने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, कोई भूखा नहीं सोया ज़राअत की वजह से। अभी कोविड-19 में आपने लॉकडाउन किया, बंद किया, पूरा मुल्क बंद रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई शख्स भूखा नहीं सोया ज़राअत की वजह से। तो इसलिए अब इस ज़राअत पे एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत है जो करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का विजन है, प्राइम मिनिस्टर करना चाहते हैं, लेकिन दरमियान में कुछ लोग आकर रुकावटें डालते हैं, उनको पीछे हटाना चाहिए, ताकि ज़राअत के लिए हम काश्तकार को बेहतर से बेहतर बरात दें, काश्तकार का ख्याल रखा जाए, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम किया जाए, उसको मैक्सिमम जो स्पोर्ट प्राइस है रीजन वाइज। मगर खोकर साहब प्रॉब्लम यह है कि सारे जो सेक्टर्स हैं, एक्सपोर्ट सेक्टर वो मांगते हैं मरात, आप लोग हैं जो मैं ये नहीं कह रही कि जेन्युइन नीड नहीं है, बट आप लोग मांगते हैं, फिर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मांगते हैं, एवरी सेक्टर, एवरी प्रोडक्टिव सेक्टर, जब तक उनको मरात ना दी जाए तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो काफी पुअर। जी मोहतरमा हम क्या मांग रहे हैं जी, ठीक है जी, सपोर्ट प्राइस अगर हम मांग रहे हैं कि अगर हमें आप सब्सिडी नहीं देते, इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो हमें रीजन वाइज रेट दे दें, हमें फील्ड दे रेट, सपोर्ट प्राइस वही दे। सही, जो अब जो लंदन का बाहर रेट है आज मुझे वही रेट मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक। खोकर साहब मुझे फिर ब्रेक लेनी पड़ रही है। आई विल कम बैक टू यू आफ्टर द ब्रेक। प्लीज स्टे विद अस इफ यू कैन। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। आई जस्ट कम टू फजल शेर साहब। फजल साहब बताइएगा कि जीडीपी में एग्रीकल्चर का दोनों डॉक्टर आबिद ने भी और खोकर साहब ने भी हमें ये बताया है कि बहुत क्रिटिकल है एग्रीकल्चर, इट्स अ मेन स्टे विच इट इज, बट क्या इसकी कंट्रीब्यूशन है टू द जीडीपी?
ایگریکلچر کا 19.5% GDP اراؤنڈ اباؤٹ کنٹریبیوشن ہے, جی, لیکن اس میں لائف سٹاک ہے اور روسٹ سیکٹر بالکل نیگلیکٹڈ ہے. اس میں کوئی لائف سٹاک جو ہے جی وہ ود ان دا 19.5 11.5% جو ہے لائف سٹاک کرتا ہے, اور جو میجر کراپس جو ہیں جو آپ نے پہلے کہا ویٹ اور شوگر اور کاٹن وغیرہ, رائس, یہ دے آر لیس دین 7%. اور اگر آپ ایڈ بھی کر لیں ویلیو ایڈیشن لائک مطلب ہے کہ وہ لیدر پروڈکٹس بنتے ہیں ہمارے ہاں ٹیکسٹائل کے پروڈکٹس ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے, اس کو اگر ملا بھی لیں تو وہ پھر بھی 11% سے ذرا شاید کبھی, لیکن اس سیکٹر کے لیے کچھ بھی, ہم ایک کمیٹی میں بیٹھے تھے, ایک انشورنس کی بات ہو رہی تھی, تو لائف سٹاک کے لیے کچھ نہیں تھا, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس ملک میں کسی چیز کا صحیح ڈیٹا نہیں ہے. اگر انشورنس کمپنی اس میں آتی ہے انویسٹ کرتی ہے, وہ ڈیٹا مانگتی ہے, اور جو عام لوگ ہیں وہ یا حکومت کے پاس ڈیٹا نہیں ہوتی ہے, تو نہ کوئی انشورنس دیتا ہے. اس وجہ سے اس لوگ جو ہے نا وہ جو خود اپنے طریقے سے کچھ کر دیتے ہیں وہ کرتے ہیں, لیکن حکومت نے اس پہ اتنا فوکس نہیں کیا کہ مزید اس کو بڑھایا جائے. ڈاکٹر Abid, what do you think about the livestock sector? How would you rate that in your مطلب جو آپ کا terms of reference ہے اس میں livestock کا ہے کچھ؟ جی بالکل, اس پہ لائف سٹاک پہ خاصا فوکس ہے. نہ صرف یہ کہ لائف سٹاک کی پروڈکٹیوٹی کو بہتر کرنا, آرٹیفیشیل انسیمینیشن, بلکہ اس کی جو ایکسپورٹ ہے اس کو بڑھانا. پروڈکٹیوٹی سے ضروری ہے. آپ دیکھیے کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو ہم پچھلے 10, 15, 20 سال سے کہہ رہے ہیں کہ جی میکنائزیشن اور ہم لائف سٹاک کو ایکسپورٹ کریں گے, دین جیسے کہ حلال میٹ جو ہے وہ ہم مسلمان ملک ہیں تو ہمیں بھیجنا چاہیے ٹو دا عرب کنٹریز, بٹ کبھی ابھی تک ہوا نہیں. دیکھیے یہ اس کووڈ کی جو سلور لائننگ ہے وہ یہ ہے کہ حکومتوں کا جو فوکس ہے وہ واپس آیا ہے سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ پہ, ایگریکلچر پہ, فوڈ سیکورٹی پہ. ادروائز یہ چیزیں شاید صرف پاکستان میں نہیں بلکہ باقی دنیا میں بھی ڈیولپنگ کنٹریز کے رڈار حکومتوں کے فوکس سے دور جا چکی تھی. لیکن کووڈ نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ اگر پوری دنیا کے بارڈرز بند ہو جاتے ہیں, اگر ٹریڈ بند ہو جاتی ہے, کوارنٹائن میں جانا پڑتا ہے, تو صرف آپ کی جو فوڈ سیلف سفیشینسی ہے وہی کسی ملک کو بکھرنے سے بچا سکتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایگریکلچر جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہونے کے باوجود پرائم منسٹر نے وفاق پہ اس کا ایک ٹرانسفارمیشن پلان جو ہے وہ اپروو کیا اور اس پہ عمل درآمد کروانا چاہ رہے ہیں. تو دیٹ شوز دا سیریسنیس آف فیڈرل گورنمنٹ کہ وہ اس پہ کام کرنا چاہتی ہے ایگریکلچر پہ, اور یہ ہم سب کے مفاد میں. اوکے, کھوکھر صاحب, any recommendations or suggestions? یہ ریکمنڈیشن تو میری یہی ہے کہ اس وقت جو ہمیں اس وقت فوری جو چیز چاہیے وہ کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کرنا اور سپورٹ پرائس ہے تاکہ کاشتکار کو, اور ریسرچ کو بہتر کرنا. ہم ریسرچ کا بہت پیچھے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں, ڈاکٹر عابد سلیری صاحب, یہ آ کے اس پہ کام کریں گے, کیونکہ ریسرچ میں ہم بہت 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 زیادہ پیچھے ہیں. میں آپ کو آپ کا وہ جو آپ کا کسان کارڈ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ آپ کو پتا ہے نا پرو پور. دیکھیں کسان کارڈ میں آپ کے دیکھیں نا اس وقت تک آپ کے 80 لاکھ کے لگ بھگ فارغ کاشتکار ہیں, اور کسان کارڈ ابھی تک کو 5 لاکھ بنا ہے جو موسٹلی ایکٹیو نہیں ہوئے. دیکھیں یہ سبسڈی کو میں سبسڈی نہیں مانتا جی, معذرت کے ساتھ کہتا ہوں. اوکے, ٹھیک ہے نا جی, کیونکہ وہ ہر فارمر تک ہم نے تقسیم کر رہے ہیں. پچھلے کئی سالوں سے میں دیکھا تقسیم ہو رہا ہے کہ ہمارے اکنامک ایشو کو سوشل ایشو بنایا جا رہا ہے. چھوٹا کاشتکار, بڑا کاشتکار, بھائی ہم زراعت کو پروموٹ کریں, ہم زراعت کو اٹھائیں. وہاں چھوٹے بڑے کاشتکار کی بات چھوڑے, اگر سبسڈی دینی ہے تو سب کو دے, اور کاسٹ آف پروڈکشن سب کے. ہم نے کیونکہ اپنی پیداوار کو بڑھانا ہے, جہاں پہ بات جاتی ہے چھوٹا کاشتکار بڑا کاشتکار تقسیم کر دی جاتی ہے. کھوکھر صاحب, بٹ جو بڑا کاشتکار ہے اس کا جو ییلڈ پر ہیکٹیئر ہے وہ چھوٹے کاشتکار سے میرے خیال میں 2-3 گنا زیادہ ہے. نہیں, یہ آپ کو بالکل غلط آپ کو بتایا. کوئی بات نہیں, چھوٹا کاشتکار بڑا محنتی ہے, کوشش کرتا ہے اپنی, وہ پوری جان لڑاتا ہے, بلکہ اس کے گھر والے سارے اس پہ آ کے کام کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بڑا زمیندار بھی ہے نا وہ خود بڑے کم لوگ کاشت کرتے ہیں, وہ بھی تو چھوٹے کاشتکار ٹھیکے پہ لے کے کاشت کرتے ہیں. اوکے, میں آپ کے سامنے ہوں, میں نے مختلف لوگوں سے 750 ایکڑ زمین لے کے میں کاشت کر رہا ہوں, لوگوں کی زمین میں خود کاشت کر رہا ہوں. اوکے, حکومت نے کچھ دن پہلے تقریباً 1 ہفتہ پہلے سپورٹ پرائس ویٹ کا اناؤنس کیا 1950, لیکن اس کے برعکس سندھ نے 2200 کیا. لیکن یہ فارمر کا یہ ڈیمانڈ تھا کہ آپ اس کو
سوئنگ سے پہلے، کیونکہ ابھی 95% سوئنگ پنجاب میں ہوئی ہے، تو ان کا یہ ڈیمانڈ تھا کہ آپ یہ سوئنگ سے پہلے کریں، یہ جو ویٹ سپورٹ پرائس ویٹ سے پہلے سوئنگ سے پہلے اناؤنس کرے، تاکہ زیادہ سے زیادہ فارمر انکریج ہو جائے اور ویٹ کی کلٹیویشن زیادہ ہو جائے، تاکہ جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو ہو جائے. لیکن وہ حکومت نے اور چیزوں کی طرح اور ڈیسیجنوں کی طرح بہت لیٹ کی، اور سوئنگ مطلب آدھی ہو گئی کہ حکومت نے سپورٹ پرائس اناؤنس کی. جی ڈاکٹر عابد، I come back to you, sir. What do you see different within the next within this year? مطلب ہے کہ till end June 2022. دیکھیے اس وقت کاٹن کے جو ہے ہماری پچھلے سال کی نسبت 54% ابھی تک کی جو ارائیول آف بیلز ہے 54% زیادہ بیلز آ چکی ہیں. رائس جو ہے مگر یہ کہہ رہے ہیں ہمارے جو فضل صاحب ہیں، انہوں نے شروع میں یہی کہا تھا کہ 9 ملین بیلز ہے، بٹ ایکچوئل ٹارگٹ 10 رکھا تھا انہوں نے ٹو گیٹ دا 3.5% گروتھ ریٹ. جی لیکن پچھلے سال 1 دسمبر تک 4.6 ملین بیلز آئی تھی، آج 7.1 ملین بیلز آ چکی ملین بیلز جو ہیں وہ آ چکی ہیں. تو یہ ایگریکلچر میں پوٹینشیل بہت ہے، اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ اس کو کتنا کوآرڈینیٹ کر کے بہتر بنایا جا سکتا ہے. 3 چیزوں پہ ہمارا فوکس ہوگا کہ ان کو سنکرونائز کر دیں. ریسرچ کو، جو ایگریکلچر یونیورسٹی کا کریکولم ہے اس کو اپڈیٹ کرنا، اور جو ایکسٹینشن سروسز ہیں ان کو بہتر بنانا، تاکہ یہ تینوں مل کے ہمارے فارمرز کے لیے اور ہمارے ایگرو انڈسٹری کے لیے یہ ایک گائیڈنگ پرنسپل کچھ پرووائڈ کر سکے. تو جب تک یہ تینوں مختلف ڈائریکشن پہ رہیں گی تب تک شاید ایگریکلچر پہ وہ ہم حاصل نہیں کر پائیں گے جو کہ کرنا چاہتے ہیں. And you think you can do that within the next میرا مطلب ہے کہ ابھی تو 6-7 مہینے ہی رہ گئے ہیں اس سال کو ختم ہونے میں. We will try our level best. فخر امام صاحب بڑے سپورٹو منسٹر ہیں، اور خود بھی چونکہ وہ ان کا تعلق ایگریکلچر سے، تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے. جی ناممکن تو نہیں ہے، بٹ ہمارے جتنے بھی آپ نے تو اکانومی کو پوری طرح دیکھا ہے، ناٹ جسٹ دی ایگریکلچر سیکٹر. یو نو دیٹ دیر از اے ڈیفیشنسی اور انبلٹی ٹو امپلیمنٹ اے لاٹ آف دیز تھنگس. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، خان صاحب تو بڑے کھلا کہتے ہیں کہ ہمارا رول آف لا نہیں ہے، اس واسطے نہیں ہو رہا. تو آپ کا خیال میں لیک آف رول آف لا ول دیٹ ہیو این امپیکٹ آن دا ویژن فار ایگریکلچر؟ جب آپ کو ایک کلیکٹو بینیفٹ مل رہا ہو صرف کسی ایک، یعنی ایگریکلچر یا اگر اچھی پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے تو میں اگر نہیں بھی فصلوں کی کاشت کرتا تو مجھے بھی اس کا فائدہ ہے. اگر آپ کو آرگینک چیز کھانے کو ملتی ہے تو آپ کو بھی، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا کہ بینیفٹ سب کو ملتا ہے. صرف یہ ہے کہ ہمیں ایک ویژن کے ساتھ اس پہ عمل درآمد کرنا ہوگا، اور لو ہینگنگ فروٹس پہ پہلے توجہ کرنا پڑے گی، تاکہ اس وقت جو لو ہے اس میں سیڈ کی ٹیکنالوجی کو بہتر بنانا، تاکہ اگلے سال کے لیے جو کاٹن سیڈ ہے وہ ہمارے پاس بہتر آ سکے. اسی طریقے سے جو ریسرچ ہے، ریسرچ کو بہتر کرنا. ایکسٹینشن میں آپ کی جو اس وقت ہے 3G 4G اور باقی جو ٹیکنالوجی، اس کا استعمال، تاکہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے گھر گھر جو میسیجز ہیں وہ پہنچائے جا سکے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ سنا جائے. اسلام آباد میں رہ کے جو پالیسیز بنیں گی، یا صرف لاہور میں یا کراچی میں، وہ شاید صرف اسلام آباد، لاہور، کراچی تک کے لوگوں کو فائدہ دے سکیں گی. اگر ایگریکلچر فوڈ سیکورٹی کی پالیسی بنانی ہے تو ہمیں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ گراس روٹ لیول پہ جا کے کنسلٹ کرنا ہوگا، اور ان سے سیکھنا ہوگا کہ ہم ان کی کون کون سی چیزوں کے لیے. That's a very very ambitious program. Thank you so much all three of you. خواتین حضرات، آپ نے سنا کہ بہت ہی ڈاکٹر عابد ہیں جو بہت ہی گنگ ہو ہیں کہ he will be able to deliver this year, but whether he will be able to deliver and achieve the target جو کہ 3.5% تھا. اور ہماری جو مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ کی میں نے ریفرنس دی تھی پچھلے مہینے کی، جو کہہ رہے تھے کہ یہ it has to be more than that because انڈسٹریل جو پروڈکٹیوٹی وہ اتنی زیادہ نہیں ہوگی. تو یہ دیکھنے والی بات ہے. فضل شیر صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ ان کی بڑی بات ہوئی ہے کوئی سینئر بندے سے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی 2.8% بھی اچیو ہو جائے سال تو بہت بڑی بات ہے. بٹ لیٹس سی، تھنگس کین ہیپن، تھنگس کین بیکم بیٹر. کتنا یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے اگین اینڈ اگین اینڈ اگین کہ جب بھی پالیسیز یا جو ڈاکٹر عابد نے ویژن کی بات کی پرائم منسٹر کی،
تو ویژن ٹو ٹرانسلیٹ دیٹ ویژن انٹو ریالٹی ابھی تک بہت کم ہمیں نظر آیا ہے. میرا تو خیال میں شاید کرتارپور از پروبیبلی دی اونلی ون جو ویژن سے ریالٹی ہو گیا, اور تو کوئی چیز زیادہ نظر نہیں آتی. بٹ وی وش دا بیسٹ ٹو ڈاکٹر عابد. ہی از اے برائٹ مین, ہی از اے ڈیڈیکیٹڈ مین, اینڈ وی ول ہوپ کہ وہ کنونس کر سکیں گورنمنٹ کو اور پروونشل گورنمنٹ کو ایک ساتھ لا سکیں تاکہ جو ایگریکلچر کے لیے وہ چاہ رہے ہیں وہ ہو سکے. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ, خدا حافظ.